اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول برنو 7ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بچوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم آج بالکل اس سے واقف ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو بچوں، آپ اپنا خیال ضرور رکھنا، اپنی صحت کا، اپنے کھانے پینے کی عاداتوں کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ برتنا ہے۔ اور بچوں، بغیر وجہ، بغیر مجبوری گھر سے باہر مت جائیے، کیونکہ اگر کسی وقت کسی مجبوری کی وجہ سے جانا بھی پڑے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بچوں جانا چاہیے۔ اپنے آپ کا اچھی طرح سے خیال رکھنا چاہیے بچوں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 78 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے پرندے کی فریاد، اس کا حصہ دوم۔ یعنی بچوں، یہ ایک نظم ہے جو ہم نے پہلے حصے میں پڑھا کہ پرندہ کس طرح نظم کی صورت میں فریاد کرتا ہے، اور وہ پرندہ جو ایک پنجرے میں قید ہے۔ تو بچوں، آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے کہ کس طرح یہ اپنی بد نصیبی پہ رو رہا ہے، اور کس طرح یہ اپنی اس پنجرے میں قید ہونے کا غم بیان نظم کی صورت میں کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے نہ مر جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد ہے، صدا ہے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زبان کیوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے، میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ بچوں، یہ پرندہ کہتا ہے کہ باغوں میں بہار آ گئی ہے اور کلیاں پھولوں کو دیکھ کر ہنس رہی ہیں، اور میں اس پنجرے میں اکیلے اپنی قسمت کو رو رہا ہوں، اور یہی میری بدقسمتی ہے۔ پرندہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، اس قید خانے کے اندر غم کا حال کس طرح سے بیان کروں، یعنی دکھڑا منے غم کا حال، اور میں غم کے مارے اس قفس میں مر جاؤں، جب سے میرا گھر مجھ سے چھوٹ گیا ہے، اور میرا دل بہت ہی غمزدہ ہو گیا ہے، اور میں بہت ہی تکلیف میں ہوں۔ پرندہ کہتا ہے،
آخری 2 شعر میں کہ میری فریاد کو گانا سمجھ کر سننے والوں یہ گانا نہیں سمجھنا، یہ گانا نہیں ہے بلکہ یہ ایک غمزدہ اور دکھی دل کی فریاد ہے۔ اور پرندہ کہتا ہے کہ اے قید کرنے والے مجھے آزاد کر دے، میں تیری زبان نہیں سمجھتا نہ جانتا اور تو میری زبان نہیں سمجھتا ہے، مجھے قیدی پر رحم کر کے چھوڑ دو، او مجھے قید کرنے والے اور میری دعا لے لے۔ تو بچوں ہم نے یہ نظم پڑھا کہ کس طرح ایک پرندہ اپنی قسمت پہ رو رہا ہے اور وہ پرندہ جو ایک پنجرے میں قید ہے۔ یہ پرندہ خدا سے بھی دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، اس قید خانے کے اندر میں اپنا حال کس کو سناؤں، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں غم کے مارے اس پنجرے میں ہی مر نہ جاؤں گا، کیونکہ میرا گھر مجھ سے چھوٹ گیا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ سننے والے یہ میرا گانا نہ سمجھیں، یہ گانا نہیں ہے بلکہ یہ ایک غمزدہ اور دکھی دل کی فریاد ہے، اور قید کرنے والے سے التجا کرتا ہے کہ مجھے آزاد کر دے، میں بھی تیری زبان نہیں جانتا ہوں اور تو بھی میری زبان نہیں سمجھتا ہے، مجھے قیدی پر رحم کر دو، مجھے چھوڑ دو اور میری دعائیں لے لو۔ پیارے بچوں، اب آپ اس نظم کو زبانی یاد کرنا، اور اگر کسی جگہ کسی وجہ سے کوئی خامی رہی ہو تو بچوں آپ دوبارہ یہ نظم پڑھنا اور دہرانا، اور اگر کسی جگہ کوئی لفظ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو یا معنی یاد نہ رہو تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ٹھیک کریں گے کل انشاءاللہ۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔